يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما أبدا قائما. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام القديم في الفرقان الحميد القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. صدق الله العلي العظيم. صدق على رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ. پھر ایک بار محبت اور جذبہ وارفتگی کے ساتھ بارگاہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین شافی الاحداء ماحی اللہ محمد المصطفیٰ احمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں ہدیہ درود پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. اور ایک مرتبہ جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. یہ سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع کی آیات کریمہ ہیں، اور جس میں پھر اللہ تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہا ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. خطابت تو قوم بنی اسرائیل سے ہے، لیکن قرآن مجید یہ کلام اللہ سب انسانوں کے لیے ہے اور سارے ایمان والوں کے لیے. یہ نہ سمجھنا کہ صرف بنی اسرائیل سے فرمایا جا رہا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ قوم بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اور ہم اس سے بری ہیں. معاذ اللہ، ان سے خطاب فرمانا ہم سے بھی خطاب فرمانا ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. یاد کرو، جب ہم نے قوم بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، ایک گاڑا عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا غیر کی عبادت نہ کرنا. عبادت اگر کرنا ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرنا، اور خدا کی ذات کو جوڑ کر جو غیر ہے اس کی عبادت نہ کرنا. اس لیے کہ ذات اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی غیر عبادت کے لائق ہے نہیں. عبادت ہو تو رب کی ہوگی، سجدہ ہو تو رب کا ہوگا. سوائے خدا کی ذات کے کسی اور کے آگے سجدہ کرنا حرام ہے اور کفر ہے. لیکن سارے شرائط کے ساتھ، بغیر شرائط اسلام کے اگر سجدہ کر لے اور خدا کی عبادت کر لے تو بھی حرام اور ناجائز ہے. جیسے اللہ کی عبادت تو کر لے لیکن قیامت پر ایمان نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. خدا کی عبادت تو کر لیا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، عبادت قابل قبول نہیں ہے. خدا کی ذات پر اور کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن جیسا کہ حق ہے اس طرح سے حق اگر ادا نہ کیا تو بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے. کہا میں ایمان ہے میرا اللہ کی ذات پر اور محمد رسول اللہ پر ایمان ہے، اور پھر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہیں. معاذ اللہ، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. یا اپنے ہی جیسا جانے
اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، یا مانتا تو ہے، کہتا ہے ایمان ہے، لیکن علم غیب کو نہیں مانتا، اس کی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ قیامت پر بھی ماننا، فرشتوں پر بھی ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، سارے آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، اور قبر کے عذاب پر، جنت پر، دوزخ پر، سب باتوں پر ایمان رکھنا، تب عبادت قابل قبول ہے۔ اللہ کی عبادت تو کر لے، لیکن اگر جو ایمان کے سارے شرائط ہیں، اگر ان شرائط کو بجا نہیں لاتا تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے تو خدا کی ذات کی عبادت کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد میں فرماتا ہے بالوالدین احسان، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رب اپنی عبادت کے بعد میں سب سے پہلا جو حکم دے رہا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کا۔ رب اپنی عبادت کے بعد میں جو سب سے پہلی بات بتا رہا ہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، بالوالدین احسانا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ان پر احسان کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اس لیے کہ اللہ کی ذات کے بعد میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد میں سب سے بڑا انسان پر احسان اس کے ماں باپ کا ہے، اس لیے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس پر احسان اس کی ماں کا شروع ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے اس پر احسان اس کی ماں کا ہے، پیدا ہونے کے پہلے اس پر احسان اس کی ماں کا ہے کہ 9 مہینے اپنے پیٹ میں اس کا بوجھ ڈھوتی رہی، چلتی رہی، پھرتی رہی، اور صبر کرتی رہی، برداشت کرتی رہی، یہ بوجھ ہے۔ ایک تنکھا اگر آپ کی آنکھ میں چلا جائے بہت پریشانی ہوگی، اور 9 مہینے تک اتنا بڑا بچہ اپنے پیٹ میں لیے پھرنا، اس سے بہت تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں پیدا ہونے کے بعد میں اپنا دودھ پلانا ایک دوسرا احسان ہے۔ تو سب سے پہلے اس پر احسان اس کی ماں کا ہے، باپ سے زیادہ حق ماں کا ہے، اس لیے کہ ماں باپ اپنے مال و زر کے ساتھ اپنے بچے کی خدمت کرتا ہے، لیکن ماں اپنا خون پلا کر اس کی خدمت کر رہی ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ باپ کا حق زیادہ ہے یا ماں کا؟ تو آپ نے فرمایا ماں کا۔ پھر پوچھا ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا؟ تو آپ نے فرمایا ماں کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا؟ تو آپ نے فرمایا ماں کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا؟ تو اس کے بعد میں چوتھی بار آپ نے فرمایا باپ کا۔ 3 بار ماں کی عظمت کو آپ نے اجاگر فرمایا کہ اپنے ماں کا احسان ادا کرو، ماں کا احسان ادا کرو۔ حضرت ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، رب سے آپ فرما رہے ہیں مولا میں نے اپنے کندھے پر اپنے ماں باپ کو کندھے پر بٹھا کر 7 بار میں نے اپنے ماں باپ کو حج کرایا ہے۔ 7 بار اپنے کندھوں پر ماں اور باپ کو بٹھا کر میں نے 7 بار پیدل چلتے ہوئے اپنے ماں اور باپ کو حج کرایا ہے۔ کیا میرے ماں باپ کا حق ادا ہوا؟ حاتف غیب نے جواب دیا، ایک دن اپنے بستر پر تو پیشاب کیا تھا اور پورا بستر گیلا ہو گیا، اس دن تیری ماں نے اس لیے کہ میرے بچے کو اب گیلا بستر ہے، اس پر سلاؤں تو نیند نہیں آئے گی، پوری رات تجھے اپنے چھاتی پر لے کر سوتی رہی، ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا۔ پوری ماں کا حق کیا ادا کرے گا؟ پوری ماں کا حق کیا ادا کرے گا؟ ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا، ایک رات کا۔ آپ نے خواب میں دیکھا، سیدنا ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ جنتی موتیاں ان کے داڑھی مبارک میں لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے خواب میں دیکھا جنت کے موتیاں داڑھی مبارک میں لٹک رہی ہیں، لگی ہوئی ہیں، جنتی موتیوں سے ان کی داڑھی مبارک سجی ہوئی ہے۔ جب خواب سے بیدار ہے، مولا یہ کیا خواب ہے کہ میرے داڑھی میں جنتی موتیاں لٹکی ہوئی ہیں؟ تو رب کریم نے جواب دیا،
کیا کل تم اپنی ماں کے قدم چومے تھے؟ کہا ہاں یا اللہ میں نے ماں کے قدم چومے تھے. تو ماں کے قدم تمہارے داڑھی کو لگے ہوئے تھے، یہی یہ جنتی موتیاں ہیں. تو تم نے جنت کو چوم لیا، ماں کے قدم چوم لیا تو تم نے جنت کو چوم لیا ہے. اس لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا، ماں کی خدمت کرنے میں جنت ہے. ماں کی خدمت میں، اس سے نان اور نفقہ اس کے لیے خرچ کرنے میں، اس کا ادب کرنے میں جنت ہے. ماں اگر بیٹی ہوں تو اس کا ادب ظاہر ہے. باپ کا ادب، ماں باپ اگر ساتھ ساتھ جا رہے ہوں تو ان کے آگے نہ جائے، ان کے پیچھے پیچھے چلے. ماں باپ اگر جا رہے ہوں تو بچے کا حق بنتا ہے کہ ان کے پیچھے چلے، ان سے جھڑک کر بات نہ کرے، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے. ماں باپ کی جو آواز ہے ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے. زندگی بھر ان کی خدمت کرتے رہے، چاہے وہ کافر ہو یا مومن. ماں باپ چاہے کافر ہوں یا مومن، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے. اور اگر بد مذہب ہوں ماں باپ، دوسرے مذہب کے تعلق رکھتے ہوں تو انہیں نرمی سے سمجھاتا رہے، انہیں نرمی سے سمجھاتا رہے اور دین حق کی طرف انہیں لاتا رہے. ہاں اگر ماں باپ نماز ادا کرنے سے روکتے ہیں یا شرک کرنے کی اگر بات کرتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری اس زمن میں نہ کریں. جہاں دین میں رخنا پیدا ہوتا ہوں وہاں ماں باپ کی بات نہ بنے. باقی زندگی کے جتنے معاملات ہیں اپنے ماں باپ کی خاطرداری کریں، انہیں جھڑک کر بات نہ کریں، ان کا دل نہ دکھائیں. قرآن فرما رہے ہیں اپنے عبادت کے بعد میں دوسری جو بات ہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے بات کر رہے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لا تعبدون الا اللہ، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس لیے کہ اللہ ایک ہے، ماں ایک، باپ ایک. کسی کے دو ماں اور باپ نہیں ہو سکتے، ماں اور باپ دو ہو نہیں سکتے. جیسے اللہ کی ذات ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے میرے بعد میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا. اس لیے کہ ماں بھی ایک، باپ بھی ایک. جیسے میری ذات میں کوئی شریک نہیں، اس لیے تمہارے ماں باپ کے حق میں کوئی اور شریک نہیں ہے. ان کا حق ادا کرتے رہنا، ان کا حق ادا کرتے رہنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا کے ساتھ نرمی کے ساتھ سلوک کیا، حالانکہ وہ بت پرست تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کو قتل کرنے کی اجازت مانگی، اس لیے کہ باپ ابو عامر بڑا سخت کافر تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی. لیکن عین وقت جنگ آ جائے، اسلام کی جنگ چھڑ جائے اور پھر اس کے بعد میں اگر باپ مقابل میں آ جائے تو اسے قتل کرنا صحابائی سے ثواب ہے. باپ کے بیٹے میں اگر باپ کے مقابلے میں بیٹا اگر آ جائے، باپ بیٹے کو قتل کرے گا. اور بیٹے کے مقابلے میں اگر باپ آ جائے اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے، تو بیٹا باپ کو قتل کرے گا اور باپ بیٹے کو قتل کرے گا. اس لیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے جنگ بدر میں اپنے ماموں حشام بن عاص کو قتل کیا. حضرت علی، حضرت حمزہ اور دونوں جنگ کے اندر اپنے اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کر ڈالے. میدان جنگ میں ان کے مقابلے میں کوئی اور نہیں آتا ہے، بالکل قریبی رشتہ دار. جب اسلام کا معاملہ جائے تو چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اسے قتل کیا جا سکتا ہے. جنگ بدر کے ختم ہونے کے بعد میں عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق نے اپنے باپ سے پوچھا، اپنے باپ سے کہا جنگ بدر کے میدان کے اندر میں گمسان کی جنگ جاری تھی اور عین میدان میں آپ میرے تلوار کے ضد میں آ گئے. میں چاہتا تو اڑا سکتا تھا، میں چاہتا تو آپ کو اڑا سکتا تھا، لیکن باپ سمجھ کر میں نے تلوار پیچھے کر لی. ابو بکر صدیق سے فرمایا، اس لیے صدیق ایمان والے تھے، عبد الرحمن ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جنگ میں ایک دوسرے کے مقابل آئے تھے. تو صدیق اکبر نے کہا اگر وہی تلوار کے ضد میں اگر تو آ جاتا، قسم اللہ کی ذات کی، صدیق اکبر تجھے اڑا دیتا. صدیق اکبر تجھے ضرور اڑا دیتا. نہ بیٹے کا لحاظ کرتا، نہ باپ کا، نہ رشتہ داری کا، نہ قرابت داری کا. اسلام کے ضمن میں جب کوئی رشتہ دار آئے، قرابت دار آئے، اس کا حق اڑ جاتا ہے. باقی دنیاوی معاملات ہیں تو اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے.
دین کے معاملات میں نہیں ادا کرے گا۔ ماموں اگر بولے 11ویں کرنا چھوڑ دے کہ بھانجا سنے گا؟ معاذ اللہ آپ نہیں سننا۔ سسرا بولے جمعے تو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنا مانے گا؟ ہرگز ہرگز نہ مانے۔ پہلے تو رشتہ داری ہی نہ کرے، پہلے تو رشتہ ہی منع ہے، رشتہ کرنا ہی منع ہے۔ اس کے بعد میں اگر ہو جائے، دینی معاملات میں نہ سسرا ہے، نہ ساس، نہ داماد، نہ بھائی، نہ کوئی ماموں، نہ کوئی بہنجا، کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ سرکار کی محبت اصل ایمان ہے۔ سرکار کی محبت کے خلاف اگر کوئی بھی آ جائے تو محبت کے قابل نہیں ہے، اسے اڑا دیا جائے گا۔ دنیاوی معاملات میں حق ادا کرنا ضرور ہے۔ بالوالدین احسانہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جس طرح سے رب کریم بندے کو بغیر کسی بات کے پال رہا ہے، کیا رب کوئی امید رکھے ہوئے ہے کہ میں پالوں گا تو میرے بندے یہ کریں گے، مجھے فائدہ ہوگا؟ رب کو کوئی فائدہ ہے پالنے میں؟ اسی طرح سے ماں باپ بھی اپنے بچے کی پرورش کسی اور بھلائی کے ضمن میں نہیں کر رہے ہیں، وہ میرا بچہ سمجھ کر کر رہے ہیں۔ جس طرح سے رب گنہگار کو بھی کھلا رہا ہے اور پرہیزگار کو بھی کھلا رہا ہے، اس طرح سے ماں باپ اپنے ہر بچے کو کھلاتے ہیں، چاہے وہ نیک ہو یا بد، خدمت کرے یا نہ کرے، اپنے ہر بچے کا حق ادا کرتے ہیں۔ رب کی طرح ماں باپ کو اپنے بیٹے کا تکلیف اچھی نہیں لگتی، اس لیے ماں باپ کا حق زیادہ ہے۔ اور کوئی بھی دھرم ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے۔ ہر دھرم میں ماں باپ کی عظمتوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ہر چاہنے والا، ہر جاننے والا، ہر عالم ہو کہ صوفی ہو کہ سادھو ہو یا جوگی، ہر ایک نے کہا اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اپنے ماں باپ کی سیوا کر۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تورات لانے کے لیے مقام کوہ طور پر چلے، مقام کوہ طور پر چلے، اس وقت ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو کہا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اب سنبھال کے آنا، اب سنبھال کے آنا، اس لیے کہ اب تک تمہاری ماں دعائیں مانگا کرتی تھی، اب تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میں یہ نہ سمجھنا کہ اب کیسے حق ادا کروں۔ زندگی میں اگر اپنے ماں باپ کا حق نہ ادا کیے ہوں، اب بھی تمہارے لیے حق ادا کرنے کے چانسز ہیں۔ زندگی میں اپنے ماں باپ کا حق آپ نے ادا نہیں کیا، ماں بھی گزری، باپ بھی گزر گئے، اب پریشان ہوں گے کہ اب ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں، اب میں کیسے ماں باپ کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ ماں باپ کے گزرنے کے بعد میں ان کے لیے دعائے مغفرت مانگا کریں۔ ماں باپ کے گزرنے کے بعد میں ان کے لیے دعائے مغفرت مانگا کریں۔ سورہ یاسین، سورہ اخلاص، سورہ تکاثر، سورہ ملک پڑھ کر اپنے ماں باپ کو ثواب بخش رہے۔ کم سے کم ہفتے میں ایک بار تو ماں باپ کی قبروں کی زیارت کریں، اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کریں۔ ہاں اگر ماں باپ کافر ہوں، مشرک ہوں، تو ان کے لیے دعائے مغفرت آپ ہرگز ہرگز مانگ نہیں سکتے۔ کافر اور مشرک اور منافق ماں باپ کے لیے آپ دعا نہیں مانگ سکتے۔ اگر آپ کے ماں باپ مومن گزرے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت مانگنا، ان کے قبروں کی زیارت کرنا، کم سے کم ہفتے میں ایک بار جمعرات یا جمعہ آپ قبروں کی زیارت، اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کریں۔ جتنے قدم اپنے ماں اور باپ کی زیارت کے لیے جائیں گے، اتنے قدم اللہ تعالیٰ تمہارے نیکیوں میں لکھے گا۔ سورہ یاسین فرماتا نحن نکتب ما قدم آثارهم كل شيء احصيناه في کتاب مبین، ہم تمہارے قدموں کے نشانات لکھ رہے ہیں جو نیک کام کے لیے چل پڑے، نماز کے لیے نکلے آپ کے قدم لکھے گئے، ذکر کی محفل کے لیے آئے آپ کے قدم لکھے گئے، ماں باپ کی زیارت کے لیے چلے آپ کے قدم لکھے گئے، ایک خدا کے مومن ولی کامل کی زیارت کے لیے گئے آپ کے قدم جانے والے بھی اور آنے والے بھی لکھے جائیں گے۔ تو جشن فیضان اولیاء میں ضرور حاضر ہونا اور دامے درمے سخن مدد بھی کرنا۔ اگر پیسہ سے مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم حاضری تو دینا، صرف اکیلے نہیں آنا، دوسروں سے سبق لینا، وہ کس طرح سے
ہاتھ دبا دبا کر بلاتے ہیں، آپ بھی اپنے دوستوں کو، احباب کو بلا لے کر آنا، اپنے گھر والوں کو۔ عورتوں کا بھی انتظام ہوگا، عورتوں کے لیے بھی پردے کا اہتمام بھی ہے، اور بعد پروگرام لنگر بھی ہے، فیضان اولیاء پروگرام ہے، بعد پروگرام کے لنگر بھی ہوگا، اس لیے ضرور آنا، اپنے ساتھ اپنے مسلمان دوست احباب کو بھی لے کر آنا، جو آدھا ادھر اور ادھر بھٹک رہا ہو اسے بھی بلا لے کر آنا، تاکہ راہ مستقیم پہ آ جائے۔ ہو سکتا ہے کسی بزرگ کی نظر لگ جائے، ہو سکتا ہے کسی کی نظر کرم لگ جائے اور گرتا گرتا سنبھل جائے، گرتا ہوا سنبھل جائے، اگر بگڑ رہا ہے تو بن جائے، اور ہماری بھی بگڑی بھی بن جائے۔ اس لیے کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں مرد کامل ضرور ہوتا ہے، مرد کامل ضرور ہوتا ہے، شاید اس کی نظر مجھے بھی لگ جائے اور آپ کو بھی لگ جائے تو ہمارا دونوں کا بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے یہ بزم کو سجانا، اس کی کامیابی آپ کے کندھوں پر ہے۔ یہ نہیں سمجھا کہ یہ فلانا فلانا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، معاذ اللہ، سارے مسلمانوں کا حق بنتا ہے، جتنے بھی سنی عقیدہ مسلمان ہیں، ہر ایک کا حق ہے کہ بزم جشن اولیاء، فیضان اولیاء کو کامیاب بنائے۔ آپ کی مدد کی ضرورت، آپ کی محنت کی ضرورت، آپ کی قربانیوں کی ضرورت، آپ کے جذبہ احسار کی ضرورت، آپ کے مشوروں کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب آئیں گے، اس لیے کہ اپنا کام ختم ہونے کے بعد میں تو پروگرام ہے مغرب کے بعد میں شروع ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے تو جلدی آ جانا اپنا کام سے فارغ ہو کر، تاکہ بزم کی رونق بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حق کے بعد سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کی خدمت تو کر لیا لیکن باپ کی خدمت نہیں کیا، جائے گا کیسے؟ ماں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کی خدمت تو کر لیا، جنت پا لیا، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے، دروازہ نہیں ملے گا تو جائے گا کیسے؟ جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اسے بھی راضی کرنا، اسے بھی راضی کر لینا، دونوں کو راضی کر لینا۔ یا اگر ماں راضی ہے اور باپ ناراض ہے، یا باپ راضی ہے اور ماں ناراض ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مقام اعراف میں کھڑا کرے گا، مقام اعراف میں کھڑا ہوگا۔ ادھر جنت ہوگی اور ایک طرف جہنم ہوگی، ادھر جہنم کی آگ جلاتے رہے گی اور ادھر جنت کی ٹھنڈی ہوا سیراب کرتے رہے گی۔ اگر دو میں سے ایک راضی ہے اور ایک ناراض ہے، اس لیے بہتر ہے کہ دونوں کو راضی کر دیں، دونوں کو راضی کریں، تاکہ تم جنت کے حقدار بن جاؤ اور اصحاب جنت میں تمہارا نام سر فہرست میرا اور آپ کا نام لکھا جائے۔ اس کے بعد میں قرابت داروں کا حق ہے، ماں باپ کے بعد قرابت داروں کا حق ہے۔ وبالوالدین احسانا وذی القربیٰ، جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں۔ ذی القربیٰ کی معنی بالکل قریبی رشتہ دار، پہلے باپ کے اس کے بعد میں ماں کے رشتہ دار، پہلے باپ کی طرف سے ہوں گے، اس کے بعد میں ماں کی طرف سے رشتہ دار۔ پہلے زیادہ حق بنتا ہے باپ کے رشتہ داروں کا، باپ کے رشتہ داروں کے بعد میں حق بنتا ہے ماں کے رشتہ داروں کا۔ جو باپ کے رشتہ دار ہیں، چاچا، باپ کا جو بھائی ہے وہ چاچا ہے، پھپھو ہے، پھپھا ہے، دادا، دادی، پہلے ان کا حق بنتا ہے، ان کا حق ادا کر لیے، اس کے بعد میں ماں کی طرف سے نانا، نانی، ماموں، خالہ، یہ حقدار بنتے ہیں۔ اگر دو محتاج ہیں، چاچا بھی محتاج ہے اور ماموں بھی محتاج ہے، تو آپ کو اپنے چاچا کی مدد پہلے کرنی ہوگی، اس لیے کہ چاچا کا حق زیادہ بنتا ہے، باپ کی طرف سے جو رشتہ داری اس کا حق زیادہ بنے گا۔ اس کے بعد میں ماں اور باپ کی دونوں کی طرف سے رشتہ دار، یہ بھائی اور بہن ہیں۔ باپ کی طرف سے رشتہ دار چاچا، یہ چاچی، پھپھا، پھپھو ہوں گے، دادا، دادی ہوں گے، ماں کی طرف سے نانا، نانی، ماموں، خالہ، خالو ہوں گے۔ اس کے بعد ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بھائی اور بہن ہیں، اور دونوں کے بچے ہیں، بھائیوں کے بچے اور بہنوں کے بچے کا حق ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں دور کے رشتہ دار،
اس کے بعد میں محلے کے مسلمان، اس کے بعد میں گاؤں کے مسلمانوں کا حق بنتا ہے۔ محلے کا مسلمان ناراض ہو اور دوسرے محلے کا مسلمان کا بھی خدمت کریں تو ناجائز ہے۔ پہلے اپنا محلہ دیکھیں گے، بعد میں دوسرا محلہ دیکھیں گے۔ پہلے اپنے محلے کا مسلمان دم توڑ رہا ہو اور آپ دہلی جائیں، یہاں دم توڑ رہا ہے مسلمان، اسے ایمان کا خبر نہیں، اور آپ چلے دہلی چلے، لکھنؤ چلے، بمبئی چلے، کشمیر چلے، تو پہلے آپ کو یہاں کا حق ادا کرنا ہوا ہوگا۔ میں نے پوچھا کس سے، تیرا امام کون؟ جا رہا تھا کہیں، کہا تیرا امام کون؟ کہا مجھے معلوم نہیں۔ نہ جانے کتنے چلے لگایا اور پوچھا امام کون؟ تو سمجھا کہ مسجد کا امام۔ معلوم نے کتنے امام ہیں، مسجد کے کتنے امام ہیں؟ 2 مہینے کا ایک بدل جاتا ہے، برس برس کے ایک امام بدل جاتا ہے۔ ابھی امام کا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ راہ مستقیم پہ چلائے۔ تو ماں باپ کے بعد میں رشتہ داروں کا حق ہے، جو ذی القربہ، قریبی رشتہ دار۔ ذی القربہ کی معنی قریبی رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے۔ دادا دادی یہ باپ کی طرف سے ہوں گے اور ماں کی طرف سے نانا نانی ہوں گے۔ پہلے باپ کے رشتہ دار ہیں، ان کا حق ہوگا، بعد میں ان کا۔ ماں باپ بھی مر گئے تو پہلے اس کا کفالت کون کرے گا؟ چاچا کرے گا، پھپھو کرے گی، پھپھا کریں گے۔ اگر ایک کون نہیں ہے تو پھر ماموں کا حق بنتا ہے، پھر خالہ خلی کا حق بنتا ہے۔ تو دونوں طرف سے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب نہیں کرتا جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے۔ جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا والیتامی، اور یتیموں کو حق ادا کرنا۔ اپنے رشتہ داروں کو حق ادا کرنے کے بعد میں والیتامی، یتیموں کو حق ادا کرنا۔ چاہے ماں گزری ہو تو بھی یتیم ہے، باپ گزرا ہو تو بھی یتیم، ماں گزرے تو بھی یتیم ہے، اس کی ماں گزری ہے تو بھی یتیم، باپ گزرا ہو تو بھی یتیم۔ یہاں تک کہ اگر جانور کا بچہ اس کے ماں باپ گزرے ہوں تو اس جانور کے بچے کا حق بھی ادا کرنا ہوگا۔ وہ جانور کا بچہ جو چھوٹا ہے، اس کی ماں گزری اور باپ گزرے، اس بچے کا بھی آپ کو حق ادا کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 مبارک انگلیاں صحابہ کو دکھائے، اپنے 2 مبارک انگلیاں صحابہ کو دکھائے، اس طرح سے فرمایا آپ نے، اس طرح سے ایک یتیم اور میں اس طرح سے ہوں، جس طرح سے 2 انگلیاں ہیں۔ جس گھر میں یتیم بچے کی پرورش کی جاتی ہے وہ میرے ساتھ ایسی ہی ہے، وہ میرے ساتھ ایسے ہی ہے۔ جس طرح سے ایک انگلی دوسری انگلی کو ڈھسی ہوئی ہے، اس طرح سے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یتیم کی خبر گیری رکھنے والا سب سے برا گھر وہ ہے جہاں یتیم بچے کی ناخبری کی جا رہی ہو، اور سب سے مسلمانوں میں اچھا گھر وہ ہے جہاں یتیم کی خبر کی جا رہی ہو۔ سرکار ارشاد فرما، دعا مانگی آپ نے بھی، اللہ تعالیٰ مجھے یتیموں میں زندہ رکھ، یتیموں میں اٹھا، یتیموں میں خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ تو قرآن ارشاد فرما، ایک یتیم بچے کے ساتھ اس کے پر ظلم مت کرنا۔ اگر یتیم بچہ اس کے ماں باپ گزرے ہیں، اس کی پراپرٹی آپ کے پاس ہے، یتیم بچہ ہے اور وہ یتیم بچہ آپ کی کفالت میں آیا، آپ کی پرورش میں آیا، اور ماں باپ پراپرٹی چھوڑ کر ہیں، گھر زمین چھوڑ کر گئے ہیں، اس کے ماں باپ، یتیم بچہ ہے لیکن اس کے ماں باپ زمین چھوڑے ہیں یا گھر چھوڑے ہیں، اور وہ آپ کی کفالت میں آ گیا، آپ کی کفالت میں آ گیا، اس کی زمین، اس کا مال، اس کی جائیداد، اس کا گھر ہڑپ نہ کر لینا، اس کی خدمت کرتے رہنا، اس کی خدمت کرتے رہنا۔ جو ایک یتیم بچے کی پرورش کرتا ہے یہ جاریہ ثواب ہے، یہ ثواب جاریہ ہے، جتنی اس کی سانسیں ہوں گی اتنے نیکیاں ملیں گے۔ ایک یتیم بچے کی پرورش کرنے کے بعد میں اسے سن بلوغ کو جب پہنچا دیا جاتا ہے، جتنے زندگی وہ گزارے گا، جتنی اس کی سانس ہوں گی، ہر سانس جو چھوڑے، ہر سانس جو بچہ لے، اس پر اسے پالنے والے کو نیکیاں ملے گی، اسے پالنے والے کو نیکیاں ملے گی، اور وہ جنتی ہوگا۔ صرف اس بچے کی سانسیں نہیں، اگر اس بچے کی نسل چلی تو قیامت تک جتنی اس کی نسلیں ہوں گی اتنا ثواب اسے ملتا رہے گا، اس کا ثواب
تو ثواب جاریہ ہے، یتیم بچے کی پرورش کرنا ثواب جاریہ ہے۔ اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کا حق، اس کے بعد میں ذی القربہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق، اس کے بعد میں والیتامی جو یتیم ہیں ان کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ میں اس گھر کو پسند کرتا ہوں جس گھر میں یتیم بچے کی خبر گیری جا رہی ہو، اس کے کھانے پینے کا انتظام ہو، جب وہ سن بلوغ کو پہنچے۔ ہاں اگر پالنے والا غریب ہے، جس کے پاس بچہ یتیم بچہ آیا، اگر وہ بالکل فقیر ہے، پالنے والا فقیر اور محتاج ہے، تو پھر اس کی پراپرٹی میں لے کر اسے پال سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن ناجائز طور پر اس کے مال اور پراپرٹی کو ہڑپ نہ کرے، سن بلوغ کے پہنچنے تک اس کے مال کی جائیداد کی حفاظت کرے، اور جب سن بلوغ کو پہنچ جائے تو اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد پوری طرح اسے سب کے سامنے حوالے کر دے کہ تیرے باپ کی جائیداد ہے، یہ پراپرٹی ہے، یہ مکان ہے جو تیرا باپ چھوڑ گیا ہے، اس میں ذرا برابر بھی امانت میں خیانت نہ کرے۔ اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ جو یتیموں کا مال کھایا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر لیا، یتیموں کا مال کھایا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر فرمائے والمساکین، اور مسکینوں کی خدمت کرنا۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ مال و متاع نہ ہو۔ شریعت میں مسکین اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، نہ گھر ہو، نہ زمین ہو، نہ جائیداد ہو، بالکل جو محتاج ہے وہ مسکین ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد، رشتہ داروں کو حق ادا کرنے کے بعد، یتیم کی خبر لینے کے بعد، اگر تمہارا کوئی مسکین مسلمان ہے، اس مسلمان کا حق ادا کرنا، جس کے پاس کوئی پراپرٹی بھی نہیں، وہ محتاج، کھانے کے لیے محتاج ہے، پینے کے لیے محتاج ہے، کپڑا پہننے کے لیے محتاج ہے، تو آپ اس کی خدمت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق ادا کرنے کی توفیق رشید عطا فرمائے۔ تو آپ ضرور دامے در میں سخنے بزم فیضان اولیاء کے لیے مدد کریں گے، اور اس بزم میں فیضان اولیاء میں تمام حضرات حاضر رہیں گے، دعوت پہنچے یا نہ پہنچے۔ یہ دعوت پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہاں تک دعوت دی جا رہی ہے۔ آپ ہی نہیں، جتنے بھی ہمارے بزرگ کر رہا ہے وہ بھی حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعوت صرف آپ کو ہی نہیں، ان کو بھی دعوت ہے۔ جو فیضان اولیاء ہے، جو بزم فیضان اولیاء ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو زندہ اولیاء ہیں ان کا فضم ہے، معاذ اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے اولیاء ہوں گے سب کا فیضان ہے، تو فیض بانٹنے کے لیے ان کو حاضر ہونا ہوگا۔ آپ کی آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، وہ ضرور حاضر ہو جائیں گے، اور نہ جانے کون کون فیض پا کر چلا جائے گا۔ مجھے فیض ملے یا آپ کو فیض ملے، کیسے فیض ملے گا یہ بھی بول نہیں سکتے، کہ کس کس طرح کا فیض بانٹا جاتا ہے وہ اللہ ہی جانے، کسے کیا دیتا ہے، کسے کیا دیتا ہے، جسے جو ضروری ہے وہ دیتا ہے، جو مانگتا ہے اسے وہ دیتا ہے، اور جس کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے رب اسے وہ دیتا ہے، جس کے لیے جو بہتر سمجھے اسے وہ دے، جس کا دل معرفت کا حامل ہو اسے معرفت دے، جس کا دل معرفت چاہے اللہ تعالیٰ اسے معرفت ہی تو بانٹے۔ کوئی نور عرفان مانگنے کے لیے آیا ہو تو اسے نور عرفان ہی دے، کوئی قربت چاہ رہا ہے خدا کی تو اسے قربت ہی دے گا، کوئی مال نہیں چاہتا، دولت نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ میں صرف تیری رضا چاہتا ہوں تو کہہ دے گا میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ کوئی دنیا کی محبت، دولت کی محبت نہیں، مجھے صرف تیری محبت ہے، اس کا سینہ منور ہو جائے گا۔ اور کوئی چاہے کہ میرا زبان ذکر اور شکر کی حلاوت سے تر و تازہ ہو جائے، اس کی زبان شاکر بن جائے، اس کا دل منور بن جائے، اس کا چہرہ، اس کے اعمال، اس کی زندگی اور اس کی موت، اس کا ایمان منور ہو جائے، معلوم نہیں کس کی قسمت چمک اٹھے گی۔ اور کوئی کورا کے کورا رہ جائے، کوئی کورا کے کورا رہ جائے گا، کوئی بھر بھر کر جائے گا اور کوئی کورا کے کورا رہ جائے گا۔ ہاتھ پھنسارے ہی نہیں، ہاتھ پھنسارے تو اسے کیا ملے گا؟ جو صرف اس لیے آ جائے تاکہ کیا ہو رہا ہے دیکھوں، اس لیے بھی آتا ہوگا کہ ان کے بزم میں کیسا ہوتا ہے، کیا کیا بولتے ہیں دیکھنا۔ ٹانٹ مارنے کے لیے آتا ہے تو اسے ٹانٹ ہی ملیں گے، تنقید کرنے کے لیے آیا تو اسے تنقید ہی ملے گی، کینہ لے کر آیا تو کینہ لے کر جائے گا،
کینہ لے کر آیا تو کینہ لے کر جائے گا، پاک سینہ لے کر آیا تو مدینہ لے کر جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم تب کو توفیق رشید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔